محمد جان پوری لکھا ہے، اول ذکر دو مورخ یعنی فرشتہ اور ابو الفضل اگرچہ محمد کے ہم اثر نہیں تھے، لیکن محمد کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہوا تھا، چونکہ ان مورخین نے جو کچھ لکھا ہے نہایت تحقیق سے لکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ محمد صحیح النسب سید تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خواجہ عباد اللہ اختر مشاہیر الاسلام میں یہ بات کہتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے امام کی سیادت پر جو لوگ حملہ کرتے ہیں وہ صرف تعصب کی وجہ سے تھا، بغض کی حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے حملہ کرتے ہیں، اور جو علامت حضور کی بیان فرمائی ہوئی ہمارے امام کی ذات میں موجود تھی اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جو حملے ہوئے ہیں، جو اعتراضات ہوئے ہیں، اس میں سے ان اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 باتیں ہیں۔ پہلا ان کا اعتراض یہ ہے کہ تمہارے امام حسن کی اولاد سے، معافی چاہتا ہوں، تمہارے امام حسین کی اولاد سے ہیں، اس لیے مہدی نہیں ہو سکتے، کیونکہ مہدی موعود کو عضو حدیث حسن کی اولاد سے ہونا چاہیے۔ پہلا اعتراض ان کا یہ، حسین کی اولاد سے ہیں، حسن کی اولاد سے نہیں ہے، اس لیے مہدی نہیں۔ چلیے پہلا اعتراض ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے 10 فرزند تھے، ان میں سید نعمت اللہ نام کا کوئی فرزند نہیں تھا۔ تمہارے امام کے سلسلہ نسب میں سید نعمت کا جو نام ہے وہ امام موسیٰ کاظم کے کسی فرزند کا نام نہیں ہے، اس لیے وہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں نہیں ہے، اس لیے تمہارے مہدی حسینی سید بھی نہیں ہے۔ سلسلہ نسب میں سید نعمت اللہ کا نام موجود نہیں ہے، اس لیے آپ مہدی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور اعتراض جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ مہدی کے والد کا نام، ہمارے امام کے والد کا نام یوسف الحسینی ہے، سید عبداللہ نہیں۔ آپ نے غور فرمایا، یہ نئی بات سننے میں آئی ہے کہ ہمارے امام کے والد کا نام یوسف ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں سے یہ تینوں اعتراضات کے جوابات فقیر آپ کے سامنے دیتا ہے۔ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اس کو اگر غور سے سنیں تو بہتر ہے۔ فقیر کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس قسم کے اعتراضات سے کہیں گمراہ نہ ہو جائے، اپنے دین و ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ تو ان پہلے 2 اعتراضات سے پہلے یہ آخری جو اعتراض ہے اس کے متعلق ایک مختصر سی بات آپ سے کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ 500 سال سے بڑی دلچسپ بات ہے، for the last 500 years جن لوگوں کا اصرار تھا، اڑے ہوئے تھے اور برابر پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہمارے امام کے والد کا نام سید خان، ہم نے لاکھ سمجھایا کہ بھائی سید خان سلطنت سے ملا ہوا، گورنمنٹ کا دیا ہوا خطاب ہے، اصل نام سید عبداللہ ہے۔ ہم بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، دلیلیں پیش کرتے رہے، مگر اعتراض کرنے والے ہمارے خلاف برابر اعتراض کرتے رہے کہ تمہارے مہدی کے والد کا نام سید خان ہے، وہ ذات کے پٹھان تھے، سید نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے نہیں تھے، اس لیے وہ مہدی نہیں۔ ہم نے لاکھ سمجھایا، کئی دلیلیں پیش کی، مگر وہ اڑے ہوئے تھے کہ نہیں، سید عبداللہ نہیں، تمہارے مہدی کے والد کا نام سید خان ہی ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اس کا علاج صرف اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے غور فرمایا کیا معجزہ ہوتا ہے، کیا قدرت ہے اللہ کی۔ اب یہ سید خان جو نام بتاتے تھے
اس نام کو انہوں نے بدل دیا ہے اور آپ ہمارے امام کے والد کا نام یوسف بتا رہے ہیں. تو ہمارے امام کا جو الزام تھا نام بدلنے کا، اللہ کی قدرت دیکھیے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. تو یہ نام بدل رہے ہیں آپ کے سامنے. 500 سال سے یہ لوگ مسلسل یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے آ رہے تھے. ہم برابر بتاتے جا رہے تھے کہ بھائی سید خان خطاب ہے گورنمنٹ کا دیا ہوا، نام میرا سید عبداللہ ہے. ہم برابر کہتے رہے، قسمیں کھا کھا کے ہم کہتے رہے کہ بھائی ہماری بات مانو، گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا. آپ ہندوستان کی تاریخ میں یہ غور کریں گے، دیکھیں گے برٹش گورنمنٹ کے خاتمے تک وائسرائے کی طرف سے نمایاں خدمات انجام دینے پر لوگوں کو خان بہادر کا خطاب دیا جاتا تھا. ابھی حال تک مگر ہماری قوم کے بعد لوگوں کو خان بہادر کا خطاب ملا ہے. وہ ذات کے افغان نہیں تھے بلکہ شخص تھے. کئی لوگوں کو خان بہادر کا خطاب وائسرائے آف انڈیا دیتا تھا، اور وہ سید بھی ہوتے تھے، مغل بھی ہوتے تھے اور شیخ بھی ہوتے تھے. خان کا خطاب کیوں دیا جاتا تھا؟ اس زمانے میں افغان ایک مارشل ریس تھی، بہادروں کی ایک نسل، ایک جماعت تھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایتھنک گروپ تھا. تو ان کے نام کے ساتھ آتا تھا خان. خان بہادری کا ایک لفظ ہے. وہ لفظ جو ہے کسی کو اگر دیا جائے، اس لفظ کے ساتھ خطاب دیا جائے تو وہ ٹائٹل تھا. سید خان ٹائٹل تھا، ٹائٹل میں بھی سید کا لفظ موجود ہے. ہم برابر بیان کرتے رہے، ہم مسلسل بتاتے رہے کہ بھائی سید عبداللہ آپ کا نام ہے، سید خان آپ کا خطاب ہے. اس کی کئی دلیلیں پیش کی مگر مصر سے آئے ہوئے تھے. نہیں، ہرگز نہیں. تمہارے امام کے والد کا نام سید خان ہے. اب یہ سید خان سے دستبردار ہو گئے ہیں. ہمارے امام کے والد کا نام سید خان کے بجائے یوسف الحسینی بتا رہے ہیں. کیا خدا کی قدرت سے تھا؟ اب اس کے متعلق گفتگو انشاءاللہ تفصیل طلب ہے. میں آئندہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دے تو انشاءاللہ کروں گا. اب ان کا یہ اعتراض ہے کہ سید نعمت اللہ تمہارے امام کے سلسلہ نسب میں جو نام آیا ہے، یہ سید نعمت اللہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے ہی نہیں. چلیے چھٹی ہو گئی. مختصر طور پہ آپ کو میں چند شواہد اور تھوڑا سا ثبوت اس کا پیش کر دیتا ہوں. یہ جو نسب کی کتابیں ہیں وہ فائنل نہیں ہوتی، اس پہ دار و مدار نہیں ہوتا. مگر ہم پھر بھی چند کتابوں کے نام بتاتے ہیں. کنز الانساب، یہ کتاب بڑی قدیم کتاب، جن کتابوں سے انہوں نے اس سے پہلے بھی اعتراض کیا تھا، عمدۃ التعلیم وغیرہ، اس سے قدیم کتاب ہے یہ کنز الانساب. اور اس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھنا شروع کیا. اس کے بعد امام حسن عسکری نے اس میں اضافہ فرمایا. اور اس کے بعد یہ کتاب بیت المقدس میں تھی، اور اس کے بعد وہاں سے فارس لائی گئی اور فارس میں اس کا ترجمہ ہوا. یہ وہ کنٹینیوس وہ ہے. تو اس کتاب کی حیثیت تاریخی ہے. اس میں آپ غور فرمائیے